بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ اس دن کی بات ہے جب رانی کا لال گوٹی والا جوڑا جو 7 سہیلیوں نے مل کر تیار کیا تھا پہنا کر ماتھے پر سنہری ٹیکا اور جھومر لگایا تو دیکھنے والیاں دیکھتی رہ گئیں۔ سونے جیسی دیکھتی رنگت والی پر لالی قیامت ٹھا رہی تھی۔ گوری ملوک کلائیوں میں سرخ کانچ کی چوڑیاں بہت جچی تھیں۔ پہلی بار کا 16 سنگار تھا۔ روپ ایسا چڑھا کہ آئینے کے آگے بیٹھی رانی کو اپنا آپ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ وہ پیا من بھا جائے گی۔ اوپر سے سہیلیوں کی چھیڑ چھاڑ اور تعریفیں۔ ہائے نی رانی، وہ تجھے دیکھتے ہی بے ہوش نہ ہو جائے، کہیں رانی کے گلابی گال دیکھنے لگتے۔ خضر حیات تو تیری لونگ کے لشکارے ہی نہیں جھیل سکے گا۔ رانی کی کجراری آنکھیں شرم سے جھک جاتی اور اپنی ہمجولیوں کی ٹولی میں شاید آج آخری بار بیٹھے گی۔ رانی کا دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ غلام علی نائی نے اپنے دونوں بیٹوں کو ساتھ لگایا تھا۔ رانی کے ابے کی خاص تاکید پر دیسی گھی کی سوجی کے حلوے پر 4 دیگیں پکائی تھیں۔ نمکین چاول اور دمبے کے گوشت کا سالن بساط سے بڑھ کر خرچ کیا تھا جٹ نے۔ شمیم نے بڑے سے صحن میں ایک طرف رانی کا سارا جہیز بکھرا ہوا تھا۔ وہ 2 پلنگ، 4 کرسیاں، میز، چھوٹی تپائیاں، سنگار میز، 2 پیٹیاں، بستروں کی سارے بستر شنیل اور اطلس کے بنائے تھے۔ ہرے اور نیلے ڈوروں والے خیز جو شریف جولائے نے دن رات لگا کر اپنی کھڈی میں بنے تھے۔ پلنگوں پر بچھانے کے لیے قریشی کی چادریں مہینوں کی سخت محنت کا نتیجہ تھیں، اور سلک کی چادریں رانی نے سہیلیوں کے ساتھ مل کر کڑھائی کری تھیں۔ خوب ارمان نکالے تھے شمیم نے اور شفیع نے۔ خاندان کی پہلی بیٹی کا شبیہ تھا۔ سارے چاچے تائے بھی پیش رہے۔ بارات کی آؤ بھگت کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ باجوں کی مخصوص دھن اور ڈھول کے تھاپ سنتے ہی سب باہر کو لپکے۔ اندر بیٹھی رانی کا دل کی دھڑکن ڈھول کی تھاپ میں مدغم ہوئی جاتی تھی۔ بڑی کجرج کی بارات آئی تھی۔ گھوڑی چڑھا دولہا کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ساری برادری بارات کی آؤ بھگت میں جی جان سے حاضر کھڑی تھی۔ مردوں کو باہر مردان میں بٹھایا گیا۔ رانی کی ساس چند عورتوں کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تو شمیم نے دیورانیوں جٹھانیوں کے ساتھ کے آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہوئے موٹے موٹے خالص سونے کے بندے اس کے کانوں میں ڈالے تو ساس کی گردن مزید اکڑ گئی۔ تھوڑی دیر میں آنگن میں دیسی کھانوں کے پاس خوشبو، میٹھی بولیوں اور ہنسی کی کھنک کے بیچ چپکے سے آ کے ٹھہر گئی جب ماچھی چمکیلی تاروں سے بچھی ڈولی لے کر آیا۔ یعنی اب رخصتی کی گھڑی آ گئی تھی۔ صحن میں چہچہاتی چڑیاؤں کے گیتوں میں اداسی گھلنے لگی تھی۔ بابل تیری گلنا وچوں تیری رانی پردیسن ہوئی۔ مینا میراسن کی اس بول نے ماحول میں اداسی گھول دی۔ اندر بیٹھی رانی کی آنکھوں کا سرما آنسوؤں میں گھلنے لگا۔ باہر کھولتی شمیم نے دیوار کا سہارا لے کر دل کو سہارا دیا۔ رانی کو قرآن کے سائے تلے ہولے ہولے لایا۔ شفیع نے دل پر بھاری پتھر رکھتے ڈولی میں بٹھایا تھا۔ ساری رسمیں مکمل ہو گئی تھیں، سارے شگون بھی ہو گئے تھے۔ ماچھا ماچھی اور دیگر ڈولی اٹھانے کے حاضر تھے۔ تبھی رانی کی ساس نے وہ بات کہہ دی کہ سارا گاؤں حیرت گدے میں جا کھڑا ہوا۔ رانی کی ساس نے گاڑی کا مطالبہ کیا تھا ورنہ وہ ڈولی نہیں اٹھائیں گے۔ بارات خالی لوٹ جائے گی۔ 5 ایکڑ کا مالک نمار ناسا جٹ کسی مصیبت میں پڑ گیا تھا۔ مطالبہ پورا کرے یا بارات کو لوٹا دے۔ نہ ہی مطالبہ پورا کرنے کی سکت تھی نہ بارات لوٹانے کا حوصلہ تھا۔ 5 ایکڑ میں سے آدھی بیچ دو، کسی نے صلاح دی۔ یہ شادی نہ ہوئی، سودے بازی ہوئی۔ پھر تو کسی اور نے کہا، آج ان کا ایک مطالبہ پورا کیا تو کل کو تیری زمین لینے آ جائیں۔ کسی سیانے نے صلاح دی۔ دور کی کہی، بارات خالی لوٹا کر بیٹی کا دامن داغدار ہوگا، تیری پگڑی بھی ہر چوک پر اچھلے گی۔ بھانت بھانت کی بولیاں تھیں۔ شمیم غریب شوہر کی
کو کوई तसल्ली देने के काबिल ना रही। डोली में बैठी रानी ने नोच कर टीका और झूमर उतार डाला। उसे लाल जोड़ा रास ही ना आया था, लेकिन शमीम ने आगे बढ़कर उसका टीका सजा दिया। वो शोहर का इशारा समझ गई थी। शफी ने बड़े चौधरी के आगे ज़मीन बेचकर गाड़ी की कीमत नोटों की पोटली उसकी सास को थमा दी। तब उदास चुड़िया ने उडारी भर ली। बारात बड़ी सी हवेली नुमा घर के आगे जा रुकी। सजा सजाया घर और घर के बाहर सैकड़ों लड़कियां सजी संवरी खड़ी दुल्हन के इस्तकबाल को आगे बढ़ी। रानी की सास उसे डोली से निकालने के लिए बढ़ी। रानी ने डोली से सिर्फ पैर बाहर निकाला। इसकी सास ये पन तक समझ ना पाई थी। सोने की जूती लाके पहनाओगी तो मैं उतरूंगी, वरना मैं डोली से वापस चली जाऊंगी। ढोल बाजे थम गए। अब सोच में पड़ने की बारी इन लोगों की थी। रानी ने नसीब दांव पर लगाकर बाबुल की पगड़ी उछालने का बदला लिया था। खिजर हयात ने नोटों से भरी पोटली नाई के हाथ वापस भिजवा दी थी। घूंघट के ओट में रानी के हिलते लबों से शुक्र का कलमा शुक्र अदा हुआ था।